جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر شیخ ہیں۔ شیخ عبداللہ زہرانی انہوں نے ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک اہم نصیحت کی طرف ہماری اور ایک اہم کام کی طرف توجہ دلائی ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دم کرنے والے ہیں ان کے لیے انتباہ ہے، یعنی انتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچو، اپنے آپ کو یعنی خبردار ہو جاؤ۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ رقیہ کے دوران دعا میں غیر ضروری اور غیر موزوں وسعت سے پرہیز کرنا۔ رقیہ کے دوران دعا کرنی ہے آپ نے، کریں، لیکن اس کے اندر جو وسعت اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساری چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ بہت سے دم کرنے والے اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کی رہنمائی فرمائے، اور نیک نیتی کے باوجود رقیہ کے دوران، یعنی ان کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کا، لیکن ان کی نیت کے باوجود دوران دعا وہ حد سے زیادہ جو ہے نا وہ اور نامناسب تجاوز اختیار کرتے ہیں، بلکہ بعض مواقع کے اوپر یہ شرمناک حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ اس کی مثال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور افسوس ہے کہ جب راقی حضرات ہم اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس تنبیہ کو، اس انتباہ کو اپنے اوپر ذاتی حملہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ یہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ ہماری تحقیر کر رہا ہے، ہماری عزت نہیں کرتا، ہماری توہین سمجھتے ہیں۔ تاکہ کچھ ایسے بھی موجود ہیں راقی حضرات جو دل سے نصیحت کو قبول بھی کرتے ہیں اور اپنی رقیہ یعنی دم کرنے کی جو روش کو بہتر بناتے ہیں، اپنے اس کام کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس میں یہاں پہ جو اصل نقطہ ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات نے مخصوص ادعیہ کو اس بنیاد پر اپنا لیا کہ شیطان کو اس سے بھڑکایا جاتا ہے، یعنی اصابت مرض، یعنی اس شیطان یعنی جو حاضر جن ہے اس سے گفتگو جو ہے نا وہ ایسی کی جاتی ہے دوران رقیہ کہ جس سے اس کو غصہ آئے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ واضح طور پہ جو ہے نا وہ راقی کے سامنے لے کے آئے۔ تو راقی یہ سمجھتا ہے کہ جب ایسی گفتگو کی جائے گی تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگی تاکہ بیماری کی نوعیت اور اسباب کو معلوم کیا جا سکے، لیکن وہ یعنی اس دوران وہ دعا میں کیا کہتا ہے، مثلا اے اللہ ایسی نظر کو باطل کر دے جو اس عورت کے چہرے کے حسن، تبسم، لبوں کی لطافت، جلد کی صفائی، بالوں کی نرمی، کمر کی ساخت، جسم کے خطوط اور جسمانی کیفیات کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ بنیادی طور پہ وہ جو ہے نا وہ جسم کے اوپر آنے والے جو اثرات یا جو تاثیر ہے وہ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر رہا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بالوں کو نظر لگی ہو سکتا ہے اس کے جسم کے خد و خال کو نظر لگی ہو، اس کے حسن کو نظر لگی ہو، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل 100% اس لیے غلط ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہ خود اپنی ذاتی تسکین کے لیے یا اپنے جسم کی تسکین کے لیے راقی جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی جو دعا ہے اس کو اس میں ایڈ کر رہا ہے۔ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ اور اس طرح وہ تفصیل سے عورت کے جسمانی خوبیاں بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ اس کی تعریف یا یعنی تغزل یعنی اس کے لیے غزل بیان کر رہا ہو، جیسے الفاظ ایسے ان کا چناؤ ایسے کیا جائے کہ وہ عورت بھی سمجھے کہ بھئی ہاں پتہ نہیں میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کو کتنی میری خوبصورتی کی، اس راقی کو میری خوبصورتی کی کتنی فکر ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ راقی اور مریض دونوں کے لیے یہ فتنے کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ یہ بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو سننے والے بعض لوگ اسے بدنیتی پر جو ہے وہ محمول کرتے ہیں، جبکہ شیطان اس موقع کو غنیمت جان کر شدید رد عمل ظاہر کرتا ہے اور اس تفصیل کی تائید میں چیختا ہے اور چلاتا ہے تاکہ راقی انہی الفاظ کو بار بار دہراتا رہے۔ بات سمجھے کہ اور رقیہ کی اصل روح یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے وہ ہٹ جائے۔ راقی کو ڈی موٹیویٹ کرنا، ڈی ٹریک کرنا اور اس کو اس راستے سے ہٹانا، یہ اصل شیطان کی جو ہے نا وہ چال ہوتی ہے۔ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ ایسی دعائیں عمومی الفاظ میں کی جائیں، جیسے اے اللہ ایسی نظر کو باطل کر دے جو چہرے، جسم اور جلد اور بالوں کو یا آنکھوں کے حسن کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ یعنی ہم یہ دعا نارمل روٹین میں کر سکتے ہیں، یا اللہ جو جسم کو برباد کرنے والی نظر ہے اللہ اس کو باطل کر دے، یا اللہ جو لوگوں کے اندر اس شخص کی
جسمانی کیفیات کو تبدیل کرنے کی نظر بد ہے، اللہ اس کو باطل کر دے، یا لوگوں میں اس کو بے عزت کرنے والی نظر کو باطل کر دے۔ یہ کیا عجیب تماشا ہے کہ جناب راقی حضرات نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے دم کا، اپنے رقیہ کا حصہ بنا لیا ہے۔ بہرحال آگے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ اور وہ بھی صرف تشخیص کے مرحلے میں، نہ کہ علاج کی ہر نشست میں، جب مریض کی نوعیت واضح ہو چکی ہو۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جب مریض کی نوعیت آپ کی، اس کی علاج کی کیفیت آپ کے اوپر واضح ہو گئی تو اس کو پہلی نشست میں آپ یہ سارے پروسیس سے گزاریں۔ بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے سے اس مریض کا بھی مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ فکس ہو جاتا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اس طرح بعض اوقات تفصیل میں حد سے گزر جاتے ہیں، جیسے دعا میں کہتے ہیں اے اللہ ایسا سحر باطل کر دے جو گوشت، بکری، گائے، مرغی، مچھلی میں، یا جو مکئی یا عصیدہ یا اریکہ وغیرہ میں ملا کر کھلایا گیا ہو۔ وہ اس قدر تفصیل بیان کرتے ہیں کہ رقیہ کی پوری نشست ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں میں ذاتی طور پہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری جگہوں پہ یعنی مجھ سے بھی اس طرح کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، اور یہ میرا نقطہ کافی دیر سے میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض دفعہ یعنی ہم جب تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس تفصیل کا راقی کو تو پتہ ہے کہ بھئی یہ تفصیل ہے، لیکن مریض کو نہیں پتہ۔ جب آپ وہ تفصیل بیان کر دیں گے تو نیکسٹ ٹائم اس مریض کے اندر جو جن موجود ہے، جو داخل ہے، وہ خود بخود اس کے دماغ کے اندر وہ چیزیں فکس کرتا چلا جائے گا جس کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلطی جو ہے نا یہ ہوئی ہے، اور میں اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ اس میں احتیاط کریں گے۔ اچھا جی، اب وہی نقطہ جو ہے نا وہ شیخ نے بیان کیا ہے کہ اس سارے عمل کے دوران رقیہ کی جو نشست ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر مریض کو انہی اشیاء کو لا کر رقیہ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں اور ان کی کثرت استعمال کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ سحر زائل ہو جائے، جبکہ یہ سحر کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی علامت ہے۔ ایسا راقی جادو کی اس کیفیت کو نہیں سمجھتا۔ بہرحال الحمدللہ ہم نے تو کبھی ایسی چیزیں نہیں منگوائیں، اور نہ ہی مریض کو ان چیزوں کے اوپر کبھی ترغیب دی ہے کہ بھئی اگر آپ کے اوپر گوشت کا جادو ہے تو گوشت لے کے آؤ، قبر کا جادو ہے تو مٹی لے کے آؤ، دفن کیا ہوا جادو ہے تو جناب مردہ ہی اٹھا کے لے آؤ۔ ایسے ہی ہم نے کبھی کوئی مریض سے کسی چیز کو ہم نے طلب نہیں کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سحر کسی خاص غذا یا چیز سے وابستہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بلکہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کھلایا گیا ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جی یعنی مبطون، پیٹ کا جادو ہے، بطن کا۔ چھڑکایا گیا ہے تو مرشوش ہے، سنگھایا گیا ہے تو مشموم ہے، یا بکھرا ہوا ہے تو منثور ہے، یعنی ایسے بکھیر دیا جائے، السحر المنثور۔ اور اس کے علاج کا مخصوص غذا کھانے سے نہیں بلکہ مؤثر رقیہ اور دعا سے ہوتا ہے، چاہے وہ مخصوص چیز مریض نے کھائی ہو یا نہ کھائی ہو۔ اس طرح بعض راقی یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا سحر باطل کر دے جو اس کی بیوی، سوکن، خالہ، چچی، دادی، چچا زاد یا پھپھو نے کیا ہو۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بلکہ بعض لوگ تو ایسے افراد کا جنہوں نے جادو کیا ہو ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، تو شیطان بعض اوقات اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتا ہے تاکہ مریض کو یقین ہو جائے کہ یہی شخص جادوگر ہے اور یوں خاندان میں فساد برپا ہو جائے۔ اب یہاں پہ یہ بڑی اہم چیز ہے، نقطہ بڑا مہم ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر ایسے یعنی مخصوص افراد کا تعین جب کیا جاتا ہے، مخصوص افراد کا نام لیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر شیطان اس فساد کے اندر تقویت پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان کے اوپر اپنا جو شدت ہے وہ اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال اور اس طرح بعض راقی یوں بھی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ تفصیل ہے جس کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اس کو نیگیٹو سینس میں نہ لے بلکہ پازیٹیو لیں، اور اپنے اندر اگر کوئی کمی، کوئی کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کرے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بعض راقی جو ہے نا وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا سحر باطل کر دے جو مریض کے بستر، الماری، میز، تکیہ، قالین، گاڑی، جوتی، لباس، گھر یا کسی درخت میں کیا گیا، اور وہ تھکا دینے والی تفصیلات میں چلا جاتا ہے۔ اصل میں جو راقی ہے وہ اس موقع کے اوپر قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے سے قاصر کر دیا جاتا ہے جس سے شیطان کو اصل میں تکلیف ہو، اور شیطان جو ہے یعنی وہ جن
اس کیفیت میں اپنے آپ کو تکلیف دہ ظاہر کرتا ہے کہ جب جیسے راقی نے ان چیزوں کا بیان کرنا شروع کر دیا، اللہ اگر اس کی گاڑی میں جادو ہے تو وہ ضائع کر دے، اس کی میز میں ہے جادو ہے تو وہ ضائع کر دے، لباس میں ہے تو اللہ اس کو ضائع کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا تب ہوگا جب آپ کو صحیح معنوں میں آپ نے مریض کے اوپر محنت کر لی ہو، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آ جائے کہ جس میں آپ کو ان چیزوں کو تلاش کرنے کا وقت کا تعین اللہ کی طرف سے کر دیا جائے، تو پھر آپ یہ والی دعائیں کریں۔ اس سے پہلے آپ تشخیص کے دوران یا پہلے 2-3 رقیہ کی نشستوں کے دوران آپ یہ والی اس طرح کی جب باتیں کریں گے تو مریض پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں انڈلج کر لے گا کہ ہاں جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی آگے آ جائیں تھوڑا سا، کہ جب معالج ان تھکا دینے والی تفصیلات میں چلا جاتا ہے تو شیطان شور میں جاتا ہے تاکہ راقی اور مریض یہ سمجھے کہ واقعی سحر کسی مخصوص جگہ یا چیز میں موجود ہے۔ اس چالاکی سے مریض ہر چیز کی تلاشی میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ قیمتی فرنیچر پھینک دیتے ہیں، اپنے گھروں کی چیزیں برباد کر دیتے ہیں یا مہنگے گھر بیچ دیتے ہیں۔ پھر بعد میں جب راقیوں کی ٹیم کے سامنے جن اعتراف کرتا ہے کہ یہ سب دھوکہ تھا تو مریض شدید ندامت بھی محسوس کرتا ہے، اور راقی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس نے اس کا گھر بیچارے کا بکوا دیا۔ خیر، اور یہ اس جیسے بہت سے تجاوزات، خلل انگیز اجتہادات اور بے جا حسن ظن بعض اوقات میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ ایسے افراد و تفرید سے اجتناب کیا جائے اور وہ واپس قرآنی رقیہ کی واضح ثابت شدہ اصول اور ان کے قواعد کی طرف رجوع کریں۔ ایسے تمام راقی ادعیہ شرعیہ کو ہی کافی سمجھا جائے اور آیات کو صحیح طریقے سے تلاوت کیا جائے، بغیر تحریف، بغیر تحریف کے، بغیر کسی شدت کے اور بغیر غلط تلفظ کے، اور شیطان کو راقی اور مریض دونوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ محض جن کے رد عمل پر اعتماد کر کے تشخیص نہ کی جائے، بلکہ نہ کسی پر الزام لگایا جائے، نہ سحر کی جگہ کا تعین کیا جائے، بلکہ اس کی علامات، قرائن یعنی جو مواقع ہیں اور وہ وقت اور دیگر دلائل کو مد نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو راقی ہیں یہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں والے معاملات فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اس کے بعد اس فیلڈ میں جو ہمارے ساتھی موجود ہیں اور جو اس جہاد میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ راقی فہو مجاہد فی سبیل اللہ، جو راقی ہے وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، تو جو راقی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔